السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس لاہور۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس ٹوڈے آور لیکچر چیپٹر نمبر 3 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس کا لیکچر نمبر 8 ہے ہمارا آج۔ حمل کے دوران پیدا ہونے والے خطرناک عوامل، یعنی ایسے کون سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک پریگننٹ لیڈی کو کوئی مسئلہ مسائل بن سکتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، یا پھر جو ہے نا اس کا ابورشن مسکیریج ہو سکتا ہے، یا کوئی اور جو ہے نا کمپلیکیشن وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے بتایا ہوا ہے کہ بچے کی حرکت میں کمی آ جانا یا اس ترتیب باقاعدگی میں تبدیلی آ جانا، یعنی ایک لیڈی جو ہے اس کو 5ویں 6 مہینے میں جو ہے نا وہ اپنے بچے کی حرکت جو ہے نا وہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اس کو ہم کوئکننگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ اٹھتی بیٹھتی ہے، خاص طور پہ جب وہ لیٹتی ہے، تو اس کو باقاعدہ جو ہے نا وہ بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اب اگر یہی حرکت بچے کی جو موومنٹ ہے وہ اس کو کم محسوس ہونے لگ جائے، یا اس کو ایسا فیل ہو کہ بیبی جیسے پہلے اندر موومنٹ کر رہا تھا اس طرح سے اب نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک خطرناک انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہیموگلوبن جو ہے وہ 10 ملی لیٹر سے 10 گرام فی لیٹر سے کم ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت مسئلہ ہے۔ وزن میں نامناسب اضافہ یا وزن کم ہو جائے، پروٹینوریا ہو جائے، اور یورین میں جو ہے نا وہ انفیکشن وغیرہ ہو جائے، سسٹولک بلڈ پریشر یعنی اوپر والا جو اس کا بلڈ پریشر ہے وہ 140 تک چلا جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے، ڈائسسٹولک جو ہے وہ 90 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو جائے، تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ کافی مسئلے مسائل بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ حمل کی مدت کے لحاظ سے یوٹرس کا سائز چھوٹا یا بڑا ہونا، یا پھر ایمنیوٹک فلوئڈ کا لیک وغیرہ ہو جانا یا کم ہونا یا زیادہ ہونا، بچے کی پوزیشن میں کوئی مسئلہ مسائل ہے، مدت پوری ہونے پر پرائمری گریویڈا میں سرنک نہ ہونا، ٹھیک ہے، یوٹرس سروکس یا وجائنا سے خون وغیرہ آنا، مدت پوری ہونے پر پلیسنٹا لیبر شروع ہو جانا، پری میچور لیبر شروع ہو جانا، مطلب اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ انفیکشن ہو جانا، کافی ساری کمپلیکیشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک بچے کو اور اس کی ماں کو کافی خطرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ بچے کی صحت مند ہونے کی علامات، یعنی کہ کون کون سی ایسی وہ سائن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا جو بیبی ہے وہ ویل بینگ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اندر اس کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے اس نے پہلے بتایا کہ یہی جو چیزیں ہم نے اوپر ڈسکس کی ہے نا، جو کمپلیکیشن کی ہے، اب انہی کمپلیکیشن کو آپ نے اپوزٹ کر کے رائٹ سائڈ پہ لے جانا ہے کہ بچے کی حرکت جو ہے وہ بالکل صحیح محسوس ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، عام طور پر دن میں کم از کم 10 مرتبہ جو ہے نا وہ بچہ نارملی حرکت کرے، ٹھیک ہے۔ ہسپتال میں بچے کی صحت کے جائزے کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے کارڈیوگرافی ریکارڈ ایک بنوانا ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ اندر صحیح حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ لیبر سے پہلے بچے کی حرکت کی باقاعدگی میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ یوٹرس اکڑنے سے بچے کے ملنے کے لیے کم جگہ دستیاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب اس کو پینس وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو تب جو ہے نا وہ بچے کی دل کی دھڑکن اپ ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بہرحال لیبر اور حمل کے دوران بچے کی حرکت جاری رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے یہ جو ہے نا بار بار اس چیز کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ بیبی کی جو ہے وہ حرکت اندر ہے یا نہیں ہے، یا کم یا زیادہ تو نہیں ہو رہی۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ حمل کے دوران دیکھ بھال کے ریکارڈ کا استعمال، یعنی آپ کے پاس جتنا بھی پیشنٹ کا اینٹی نیٹل ریکارڈ پڑا ہوگا، جو بھی ہسٹری پڑی ہوگی، جو بھی اس طرح کا جس طرح کا بھی اس کا جو ہے نا وہ ایگزامینیشن ہوا ہوگا، وہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ کی فارم میں، کاپی کی فارم میں جو ہے نا وہ موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مہارت حاصل کرنا، دیجیے طلبہ کو اینٹی نیٹل کلینک میں کسی تربیت یافتہ نرس یا LHP ڈاکٹر کی نگرانی میں جو ہے نا وہ انتظامات کروائے، اور طلبہ کو جو ہے نا وہ کمیونٹی کے وزٹس وغیرہ کروائے،
ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہر طلبہ کم از کم 10 اینٹی نیٹل وزٹس ریکارڈ کریں، یعنی 10 گھروں میں جائیں وہ اور ان کے اینٹی نیٹلس کے ریکارڈ بنائیں ایک چارٹ پہ، اس سے ان کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور انہیں جو ہے نا وہ پتہ بھی چل جائے گا۔ حاملہ عورت کی ہسٹری وغیرہ لیں، جسمانی اس کے جو فزیکلی ایموشنلی جو بھی ہے وہ سارا اس کا ایگزامن کریں، ٹھیک ہے، اینٹی نیٹل معائنے کا مشاہدہ کریں اور معائنے میں مدد کریں، ٹھیک ہے، اینڈ خود اینٹی نیٹل معائنہ کریں، یعنی خود آپ اس کا چیک اپ وغیرہ کریں، اس کے وائٹلس وغیرہ لیں، اس کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کریں، ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ آپ نے خود کام کرنا ہوتا ہے۔ اور اس سے سب سے بیسٹ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے نا وہ اس چیز کو ڈائگنوز بھی کر سکتی ہیں اور آپ کو آگے جا کے پھر جو ہے نا وہ مسئلہ مسائل بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پیشنٹ کی ہیلپ اس طرح سے ہو جاتی ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ مزید پہلے سے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں جو اسے نہیں پتہ ہوتی وہ اس کو پتہ چل جاتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ رویہ میں وہ کہہ رہا ہے کہ حمل کے دوران دیکھ بھال کے مقاصد اور نصب العین، ٹھیک ہے، پیرا اور گریویڈا کا مطلب واضح کریں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیرا کیا ہوتا ہے، گریویڈا کیا ہوتا ہے۔ حاملہ عورت کی عمومی جسمانی حالت ان کو پتہ ہونی چاہیے، پیٹ کے معائنے کے مراحل کے لیے جو ہے نا وہ ایک لسٹ اس کے پاس ہونی چاہیے، اینٹی نیٹل کا ریکارڈ جو ہے نا وہ اس نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے پاس کمپلیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر، امید ہے جی آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔